اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 9 اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اعتراض کرتے، یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا نا، بہت اہم بات ہے، ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھیے گا، یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی، لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم کا معنی جاننا ہے، خبر رکھنا ہے۔ خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں، اور جاہل بے حیا آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو ویسے ہی آزاد ہے، جو تیرے دل میں آئے کر۔ جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے، اسلام نے حصول علم کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے رستے پہ چلا دیا، سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا۔ حصول علم اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں، جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا، وہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے؟ مجھے جب اللہ توفیق دے میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے، تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں، تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا، میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا۔ تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ ہی عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا، جو فتح سویرے، تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی، اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے، ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ، یہ ہمہ پہلو علم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے،
اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے، اس کا الگ ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 مجلسیں تھیں، 2 مجالس تھیں۔ ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نا آپ کو، ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے۔ میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے، چونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی، اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی۔ ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں۔ اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا، ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے۔ اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، یہ لفظ کہے، اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو، علم کی مجالس کو اختیار کرو، اہل علم جاننے والے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا، ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اتنا محدود علم ہے۔ ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس میں پختگی لائیں، ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں۔ جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے، اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، شیطان اور نفس، وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں سیکھنے کا، ذوق پیدا کریں سیکھنے کا۔ اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے، حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف، تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے، آپ تو خود استاد ہیں، تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے۔ یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں، لوگ علم سیکھ نہیں پاتے، لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں، اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں، اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں، فہم پیدا کریں۔ ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عداوت پیدا کی جاتی ہے۔ پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں، اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے۔ پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، علم کا ذوق پیدا کریں۔ 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ ہے کہ بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گی۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے۔
پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے. فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے. ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا. حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا, لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے, نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تھا پھر کمال ہی لکھا, پھر کمال لکھا حضرت اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے. تیز بخار تھا تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی. 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی. مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے, کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سوتی ہوتا ہے, ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے, ایک میں جذب نہیں ہوتی. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے, ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے, اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے, ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دی کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں, کچھ خالص علمی ہوتی ہیں, کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں, کہتے تو ان کی پتہ پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں, تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر, وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں, جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی, اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعد مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے, یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں باہر دروازے پہ پڑھو, مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر, وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے, اپنے تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو, غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا, حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے, وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان, مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں, اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے, کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو. یہ کچہریاں ہیں, یہ عدالتیں, وہ عدالت کہتے نہیں تھے, کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ. اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے. تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے, آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے. اتفاق کی بات, وہ جو آواز دینے والا تھا نا, جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر
वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई तो अर्द अली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि दो उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, एक कहते हैं कि यहाँ अज़ान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अज़ान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था। जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हज़रत नहीं आए थे, वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, वो बात और ख़राब हो जाएगी। पर वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़तें ज़िल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया, देखना और करेंगे। अब वो अर्द अली को जब कहा ना उस आवाज़ देने वाले को, जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हज़रत ने, उसने पता क्या किया, आवाज़ तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होकर ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं। वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूँ। याद रखें आला हजरत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे, लेकिन जिसकी शान ज़्यादा होती है उसके मुखालिफ भी ज़्यादा होते हैं। पक्की बात। आला हजरत ने एक शेर लिखा है, गौसे पाक से फरियाद करते हैं अदू बद्दीन और मजहब वाले हासद, कहते हैं ए गौस पाक वो जो मेरे बेगाने हैं ना वो तो वैसे ही बद्दीन है, और जो मेरे अपने हैं वो मुझे हसद करते हैं। तू ही तन्हा मेरा जोरे बाजू है या गौस, कहते हैं तू ही मेरा जोरे बाजू है। बेगाने वैसे बद्दीन है और अपने तू ही है जो तन्हा मेरा जोरे बाजू है। तो हासदीन बड़े अंदर पैदा हो गए बाहर। तो सारी जिंदगी फाज़िल बरेलवी ने मुकाबला किया। ईमान, अगर इल्म बड़ा तगड़ा था तो ईमान भी बड़ा तगड़ा था, तगड़ा ईमान। आप यकीन करें ईमान बंदे का मजबूत होना तो दुनिया के हर मैदान में वो कामयाब होता है। और अगर ईमानों में कमज़ोरी हो, कच्ची कच्ची बातें करना, ठीक है चलते हैं करते हैं, ये भी सही होगा वो भी सही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तगड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना एक हदीस हुजूर ने बयान फरमाई, किसी मुसीबत ज़दा को, किसी बीमार को देखो तो एक दुआ पढ़ लिया करो, तुम कभी उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे। दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ पढ़ लो बीमार को देखकर, ये दुआएं याद किया करें, ये पढ़ लो तो जिस मुसीबत में देख के किसी को पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें कभी उसमें मुब्तला नहीं करेगा। बरेली शरीफ के दाएं बाएं हिंदुस्तान में ना एक मर्ज अक्सर फैला करता था, उसको ताऊन का मर्ज कहते हैं। ताऊन का मर्ज, वो ना गिल्टियाँ निकलती हैं इंसान के वजूद पर, तो इतना सख्त होता था कि लोग मर जाते थे। अल्लाह ताला माफ़ करे। बाज़ लोग कहते हैं ट्यूमर होता है ना कैंसर की गिल्टियाँ, ये भी शायद उसी का तसलसल है, और इस ज़माने में शायद उसका नाम लोगों ने ये रख दिया। बड़ा सख्त मर्ज था। तो आला हज़रत के सामने 2-3 मरीज़ आए तो आपने ये दुआ पढ़ ली। एक दावत किसी ने आला हज़रत की पकाई तो आपको ना, क्योंकि मैदे में बड़ी तकलीफ थी, आपको पता है मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो मुंह पक जाता है। तो तरीब कहा करते थे कि मुंह के छाले बहुत तेजाबियत हो, कोई ऐसी चीज़ खा लें तो उससे ना। आप एक दावत पे गए तो मेज़बान ने ना गाय के गोश्त के कबाब बनाए हुए थे, 7 पूड़ियाँ थी। अब आला हज़रत के लिए तबीब ने सख्त मना किया था, अगर आप खाएंगे फ़ौरन आपके मैदे में शदीद किस्म का ये तेजाबियत कर देगी, अल्सर का मसला बन जाएगा, मुँह आपका छालों से और फिंसियों से गिल्टियों से भर जाएगा। अब जब वहाँ पहुँचे तो उसने ये पका के रखा था। अब ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, इन बेचारों के बड़े मसले होते हैं, बड़े मसले। ये कई दफ़ा अपनी बचत के मामले में बड़े परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जाहिल तो जो मर्जी कर जाता है ना, आलिम ने फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि यार यहाँ ना मसला बन जाए, यहाँ ना मसला बन जाए। अब वो आपका खादम कहने लगा हुजूर इनसे कहते हैं कि ये सादा कोई खाना ले आए ताकि आप खा लें, अब ये आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे वो तो बात तेरी ठीक है, बीमार हो जाऊंगा, लेकिन अब ये आदमी है इसको मैं कैसे कहूँ, ये कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है और ये खा नहीं रहे। इखलाकन दुरुस्त नहीं कि आप मेज़बान को, अब आप किसी को कह दें तो वाकई मुश्किल होती है कि यार हद हो गई, इतने पैसे लगा दिए, इसको पसंद नहीं आ रहा। खैर चारों नचारा फरमाने लगे यार जितना भी खाया जाता है खा लेते हैं, फिर जो होगी देखी जाएगी, बंदे का दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। और रब करीम के बंदों का तरीका यही है, अल्लाह के बंदों का तरीका यही है, दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। आला हज़रत ने ना वो पूड़ी भी खा ली, कबाब भी खा लिया। अब जाके घर आके रात को लेटे, सवेरे उठे तो मुंह सारा छालों से भर गया, क्योंकि तबीब ने मना किया हुआ। इतना भर गया कि बोला भी नहीं जाता, मुंह खोला भी नहीं जाता, शदीद मुश्किल है, क्या करें।
آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے بڑے سیانے کو، اس نے آتے ہی کہا ان کو تو تعاون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹنگ ہے۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے تعاون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی۔ حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل؟ حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل ہے، آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے نہیں، کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پڑھیے تو محکم پڑھیے، ایک دہی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے، آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ ایک جہالت ساڈی اسی، اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تو کسے نے پہنے ہے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسا یار مناون سکھیا ہے۔ ویخنا مقدر ساڈا اسا پکا پروگرام بنایا، ویخ مقدر ساڈا اسا یار مناون سکھیا ہے، تے سانو دی بڑی جاچ ہے، اسا یار نہیں سمجھ بات کی، اسا یار مناون۔ صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے، وہ بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، انہیں پتا تھا یہ کیسے مانیں گے۔ اور حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ حکیم ناراض ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ صرف ایک عالم ہے بیچارہ، اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے۔ تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا، چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں، اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تعاون ہے۔ رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا وہ میں نے بھی پڑھا کہ مشورہ دوں، فرمایا دو۔ کہنے لگا جی مسواک کریں آپ، تھوڑا سا منہ کھول جائے گا، اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالیں، مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے، تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے۔ وہ ایک مسواک لایا، فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی اور پھر مرچیں نا کالی مرچیں پیسی ہوئی منہ میں ڈالی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہہ آئی اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو، وہ کہتا تھا منہ کھل نہیں سکتا، گلٹیاں بن گئے، اسے بلا کے لاؤ، پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا، پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا، میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا، بلا کے لاؤ۔ میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یہ کمال۔ اور پھر علم کمال تھا، یقین کمال تھا، تو عمل بھی کمال تھا، عمل بھی کمال، عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا، کمال کا عمل تھا، کمال۔ دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا، جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا، آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں، میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے، تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے، وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے، مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے۔ تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی، کہتے تسی بیٹھ جاؤ، جدو سارے پہنچیں گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا، میں کہ گل تو ٹھیک کردا ہے، کہتے جی ٹائم ہوں تمہیں کیویں دسیے، کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں۔ کہنے لگا بیٹھ جائیں، جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی، میں کہ چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی سارے دن، اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے۔ تو سفر تھا، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا، تو کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں، لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے، یہ خاص ان کا تقویٰ تھا۔ بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دے، سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے،
रस्ते में ने की जगह मगरिब का वक्त हुआ, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी तो आला हज़रत फरमाने लगे नीचे उतरो भाई। साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफ़ें बिछ गई, चादरें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए, आला हज़रत जमात करानी शुरू कर दी। राबिट नाम था स्टेशन मास्टर का। वक्त हो गया, वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुसलमान था, बड़ा अकीदतमंद था। ये अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उसका दिल था कि मैं बुजुर्गों को नमाज पढ़ लेने दूँ, पर ये कहने लगा चल टाइम हो गया, विसल दे। जो बैठ गया, जो रह गया। उसने विसल दिया गाड़ी को, आला हज़रत नमाज पढ़ते रहे। दूसरी रकत सुकून से नमाज पढ़ी। अब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं, गाड़ी आगे जाती नहीं, आगे ले जाते हैं, जाती नहीं। वो रॉबर्ट जो था वो कहने लगा उसको, ड्राइवर को, चलाता क्यों नहीं? कहने लगा चल ही नहीं रही, इंजन में मसला हो गया है। कहने लगा जरा पीछे करना। उसने पीछे की तो पीछे होने लग गई, आगे की तो जाती नहीं। उसको शक पड़ा कि ये मुसलमान है, शायद फेवर कर रहा है। तू नीचे उतर, मैं बैठता हूँ। वो बैठा, और वो आगे करता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती, पीछे करता है तो गाड़ी पीछे जाती है। इंजीनियर को बुलाया, हर चीज चेक कर ली, पर गाड़ी चलती नहीं। कैसे चले? हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ में मर्दा दे आई, ये कैसे चलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, चल सकती नहीं। अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई, पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ। उतर के ना आला हज़रत नमाज पढ़ रहे तो बैठ गया, गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, वुजू से, आजिज़ी से, दिल जमी से आला हज़रत नमाज पढ़ रहे हैं, शौक से, ज़ौक़ से, तवज्जो से। बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो आला हज़रत से फरमाने लगा, अर्ज करने लगा, हुज़ूर ये क्या था सारा कुछ? फरमाने लगा कुछ भी नहीं, मैं रब की नमाज पढ़ रहा था, रब ने बंदोबस्त करा दिया। नमाज जो अल्लाह की थी, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है, इससे ज़्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हज़रत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है, आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुरीद, आपको पता है मुरीदों का अपना ज़ौक़ होता है। कहने लगे हुज़ूर आपकी करामत है, आपकी करामत है कि एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। फरमाने लगे बड़े आदमी थे ना, तो बड़े लोग चीज़ें अपने खाते में नहीं डाला करते, वो इन चीज़ों से नफ़ा लेके कद नहीं ऊंचा करते। कहा जनाब आपकी करामत है। फरमाया नहीं मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है। मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज की बरकत से अल्लाह ने इसे ईमान की तौफीक अता फरमा। आला हज़रत ने अपनी सारी ज़िंदगी, एक शख्स ने पूछा कि आपने सारी ज़िंदगी हुज़ूर की नातें लिखी हैं, तो कब्र में जाओगे तो क्या कहोगे? कहने लगे कहूँगा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे। हुज़ूर सोनिया मैं क्या कहूँ? सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर कहने लगे नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इन्हें माना इन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और देखिए लिखने का अंदाज, कहने लगे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के, ये नहीं कहा कि मौसम खिला दिया है, दिल के, सिर्फ हुजूर ने नहीं, हुजूर की महक ने, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे, बस हुजूर गुजर जाए तो वो घर बस जाता है, कूचा बस जाता है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ये शेर जब पहुंचा ना दाग देलवी के पास, इकबाल के उस्ताद, तो वो कहने लगे मुझे कहने दो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लिम, तुम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। कुछ लोगों ने उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, बड़े बड़े, लेकिन आप यकीन करें उनकी जो तालीमात हैं वो उन्हीं की हैं। उन्होंने कहा कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांगे। उन्होंने कहा औरत का पीर से पर्दा वाजिब है। उन्होंने दीन जो बताया है ना, लोगों ने बड़े बड़े प्रोपोगंडे किए, बड़े बड़े लोग प्रोपोगंडे करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा आला हज़रत के बारे में प्रोपोगंडा हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है, कमाल की एड़ी चोटी का लोगों ने जोर लगाया, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ा बड़ा कुछ कहा, बड़ा बड़ा कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कमाल दिया। उन्होंने सलाम लिखा था मुस्तफ़ा जान रहमत पे, उनको अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि हर मस्जिद में हर जुमे में उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है, उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है।